إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. मोहतरम हज़रात, हर तरह की हम्दो सना बुज़ुर्गी बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अकेला तन्हा इस कायनात की सारी मखलूक़ात की इबादतों का मुस्तहिक़ है। उसके बाद तमाम अंबियाए किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हज़रात, आज के इस खुतबे जुमा में अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से जो मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का, किताब व सुन्नत की बात रखने का, इस मौके पर जिस मौजू के तहत मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा वो मौजू हमारी और आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बात ये है कि मौत की हकीकत। इसके ताल्लुक़ से बातें बार बार होनी चाहिए
شریعت کہتی ہے کہ موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، جس سے تمہارے دل نرم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تم اللہ کی طرف آتے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے اندر گناہ کا جذبہ ختم ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کی طرف تم قدم آگے بڑھاتے ہو۔ اس لیے بار بار اس نصیحت کو دہرانا چاہیے، بیان کرنی چاہیے، یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ بھائی ہم کو مرنا بھی ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں۔ تو لہذا اس کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کلمہ توحید کی اچھی اور حسن خاتمہ والی موت ہم تمام کو اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر، کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کے تعلق سے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس کے وقت کی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان حقیقتوں کو اس لیے بیان کیا ہے کہ ان حقیقتوں سے ہم صحیح معنوں میں نصیحت حاصل کریں، ان حالات کو ہماری زندگی میں آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ لہذا موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، کسی نے آج تک اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ جو بھی مخلوق اس دنیا میں سانس لینے والی ہے، ہر مخلوق کی سانس بند ہونی ہے ایک دن۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اس کائنات کے اندر اگر بقا ہے کسی ذات کو تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے، جس کو بقا ہے وہی اول وہی آخر، اس کے علاوہ اور کسی کو بقا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بقا ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہمیشہ ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں جتنے بھی اللہ کے مخلوق آئے، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، اللہ کے بزرگ ہوں، چاہے پیر ہو، فقیر ہو، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا، سب اس دنیا میں اپنی وقت اور اپنی عمر کو مکمل کرنے کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو لوگ باقی ہیں وہ لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کی گھڑی، ان کا باری، ان کا وقت کب آئے گا۔ میرے بھائیو، موت کا جو مرحلہ ہوتا ہے بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں انسان بڑا بے چین ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا بے چینی کے عالم میں ہوتا ہے، بڑا بے کربی کے عالم میں انسان ہوتا ہے، اور انسان اپنی دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی مقام پر فائز کیوں نہ ہو، چاہے وہ عہدیدار ہو، چاہے وہ عہدہ اور منصب والا ہو، چاہے مال و دولت کا مالک ہو، چاہے کچھ بھی دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا وہ مالک مختار ہو، لیکن موت کے وقت انسان کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے۔ مرنے والا بھی عاجز ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اور اس کے گھر والے بھی عاجز ہوتے ہیں، بے کس ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی عاجز و بے بس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے علاج کرنے والے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں، جس کے اوپر ظاہری طور پر لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں، نگاہیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس وقت میں بے بس ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کروں۔ موت کا مرحلہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہرگز نہیں، جب تمہاری روحیں پھسلیوں کو آ جائیں گی اور تمہاری پنڈلیاں ایک دوسروں سے ملنے لگے گی، ایسی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے جو موت کے وقت انسان کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا سورہ قیامہ کے اندر۔ انسان بے بس ہوتا ہے، مکمل طور پہ بے بس ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کیا انسان
مرنے والے کو بچا سکتا ہے؟ اگر اس کی زندگی اللہ نے ختم کر دیا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اس کو نہیں بچایا جا سکتا ہے، اور اللہ نے اگر اس کی زندگی رکھی ہے تو معمولی سا سہارا بھی، معمولی سا ذریعہ بھی اس کو دوسری اور ایک نئی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں اور شیاطین بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی جب وفات ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس بہترین خوشبودار ریشمی کپڑا لے کر کے آتا ہے، اور اللہ کے برے بندوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس وقت اس کے پاس بدبودار جہنم کا کپڑا اس کے پاس لے کر کے آتا ہے، جس کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کر کے لے جایا جاتا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا 14ویں پارے کے اندر، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس بندے کے پاس جو اچھے ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ طیب کا مطلب کیا ہے؟ جن کا دل شرک سے پاک ہوتا ہے، بدعتوں سے پاک ہوتا ہے، نفاق سے پاک ہوتا ہے، ظلم و زیادتی سے پاک ہوتا ہے، مختلف قسم کے گناہوں سے اس کی زندگیاں پاک صاف ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے پاس اللہ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، اللہ کے بندے تجھ پر سلامتی ہو۔ اور اس کیفیت کو ہم اور آپ نہیں سنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ سننے اور یہ دیکھنے کی کیفیت اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے۔ وہ مرنے والا بندہ اس بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، اچھی طرح سے ان تمام مرحلوں کو وہ طے کرتا ہے، اور فرشتے جب اس کو سلام کرتے ہیں اس کے اوپر سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی جنت تیرے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تم نے اللہ پر ایمان لایا۔ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اس ایمان پر ثابت قدم رہے، ڈٹ کر کے انہوں نے اسلام کے اوپر زندگی گزارا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اسلام کے اندر کوئی نئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے سے، اس کے ذریعے سے وہ موت تک پہنچے ہیں، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تخافو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تخافو ولا تحزنوا، نہ ڈرنا ہے نہ غم کرنا ہے، بلکہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اللہ کی جنت کی۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ انسان دنیا میں مرتے بہت ہیں، امواتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن بندے مومن جو ایمان کے راستے سے، جو نیکیوں کے راستے سے، جو نماز صدقات و خیرات کے راستے سے، جو عمرہ اور حج کے راستے سے، جو خیر اور بھلائی کے راستے سے تمام سفر کو طے کر کے اور آدمی سمجھے موت کی دہلیز پر اگر پہنچتا ہے تو اس انسان کو کسی بھی طرح کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے موت کا تھوڑا وحشت تو ضرور ہوتا ہے، لیکن آگے کی زندگی کے لیے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، بالکل اطمینان ہو جاتا ہے۔ وہ اسے اپنی بیوی بچوں کی جدائی ضرور ہوتی ہے، دنیا کی جدائی ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، یہ تمام چیزیں اس کو بھلا دی جاتی ہے تمام چیزوں سے۔ لہذا آپ نے سنا آیت کہ اللہ کے فرشتے اس کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، سلام علیکم، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ لہذا ہم اپنی زندگی کے اندر عقیدہ توحید کو اپنائیں،
موحد بن کر کے زندگی گزاریں، بدعت و خرافات سے اپنی زندگیوں کو ہم پاک کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو حسن خاتمہ کی السعادت اللہ رب العالمین نصیب فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے مقابلے میں جب ایک ظالم، ایک مشرک، ایک گنہگار، اس کی موت ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے اسی سورہ کے اندر بیان فرمایا، سورۃ النحل کے اندر، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب اللہ کے نافرمان، گنہگار، مشرک ایسے بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کے پاس آ کر کے ان ظالم کس معنی میں؟ جیسے کہ آپ نے طیب کہا، پاک، جو تمام قسم کی شرک اور بدعت و خرافات اور مختلف قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے ظالم، جس نے دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اس نے اللہ کا حق دوسروں کو دے دیا، اس نے اللہ کا حق دوسروں کو دے دیا، عبادت اللہ کا حق تھا، اس نے دوسرے کو دے دیا، اللہ کی مخلوق کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اسی کی عبادت کرنے لگے۔ جنہوں نے شرک کیا، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں یعنی مختلف قسم کی برائیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بدعات و خرافات کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اس حالت میں ان کی موت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتے ان کی روح کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ ان کی روح کو نکالتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو ایسے اس کے جسم سے کھینچتے ہیں، جس کی مثال حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ایک کانٹے دار درخت ہے اور اس کانٹے دار درخت کے اوپر ایک کپڑا رکھا ہوا ہو، اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ویسے ہی اس کے جسم کے اندر روح کبھی ادھر چھپتی ہے، کبھی ادھر چھپتی ہے، اللہ کے فرشتے کھینچتے ہیں اس کی روح کو اور کہتے ہیں آج ذلت و رسوائی تمہارا مقدر ہے، آج تمہارے مقدر میں ذلت و رسوائی ہے۔ تم اللہ کے بارے میں کیا کچھ کہا کرتے تھے، اللہ کے بارے میں تم دنیا میں بہت ساری غلط باتیں کہا کرتے تھے، آج اس عذاب کو چکھو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے فرشتے اس کی روح کو نکال کر کے اور اس کی روح کو یعنی ہم اس کے جسم کو کیا کرتے ہیں؟ کفن پہناتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اس انسان کے جسم سے نکالی ہوئی روح، سول جس کو کہا جاتا ہے، اس روح کو، اس سول کو باقاعدہ جنت سے لائے ہوئے ریشمی لباس یعنی ریشمی کفن اس کو پہنایا جاتا ہے۔ دنیا میں جسم کو ہم کفن دیتے ہیں اور اس کی روح کو فرشتے کفن دیتے ہیں اور اس میں لپٹ کر کے اعلیٰ اور علیین کے اندر اس کو لے جایا جاتا ہے، اگر نیک ہے تو، اور اگر برا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر اس کو جہیم کے اندر اس کو لے جا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کیفیت قرآن مجید ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو دوسری کیفیت آپ کے سامنے بیان کیا گیا، ذرا سوچو، ہر انسان کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، ہر کسی کو گزرنا ہے کہ نہیں؟ کوئی بچنے والا ہے؟ لیکن اگر ہم ظالم ہیں، اگر ہم ظالم ہیں، ذرا سوچو، ہم نے شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، گمراہی کے کام کیے ہیں، دوسروں پہ ظلم کیا ہے، امانت میں خیانت کیا ہے، دوسروں کا حق ہم نے مارا ہے، مختلف قسم کے گناہوں کو ہم نے انجام دے کر کے زندگی ہم نے گزاری ہے، اور موت اللہ کی طرف سے، فیصلہ اللہ کی طرف سے صادر ہو گیا ہے ہماری موت کا، اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اللہ کے لیے کتاب و سنت کی طرف آؤ، اللہ کے لیے کتاب و سنت کی طرف آؤ۔ آپ نے دیکھا ابھی چند دن پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے، لوگ کس قدر سمجھیے شرک کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بدعتوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف قسم کی خرافات کے اندر ضد انسان کے اندر آ رہا ہے، اور اس کے اندر لوگ سمجھیے آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ، یہ جو تم نے شعبان کی جو بدعتیں تم نے انجام دی ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے جو عبادتیں پوری رات کی ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے توبہ طلب کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت اس حالت میں ہو جائے کہ تم کسی اور کو دستگیر سمجھنے والے تھے۔
ایسا نہیں کہ تمہاری موت ہو جائے تم کسی کو غوث اعظم سمجھنے والے تھے، ایسا نہیں کہ تمہاری موت ہو جائے تم کسی کو مشکل کشا سمجھنے والے تھے، ایسا نہیں کہ تمہاری موت ہو جائے اور تم کسی غیر اللہ کے اوپر تم توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے۔ اے میرے چچا، اے میرے باپ، اے میری ماں، اے میری بہن، اے میرے بھائی، ایک ایک کو خطاب کر کے سمجھاؤ، بتاؤ انہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شرک کی حالت میں موت ہو اور ہم تمہارے حق میں مرنے کے بعد دعا بھی نہ کر سکیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھاؤ، اپنے گھر کے لوگوں کو سمجھاؤ، ایک ایک کو سمجھا کر اپنے کندھے سے ذمہ داری اتار لو۔ انہیں کہو اے میری ماں، اے میرے باپ، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے میرے فلاں، دنیا کے ہر کام میں تم میرے ساتھ ہو، لیکن تم جو شرک کا کام کر رہے ہو، تم جو بدعت کا کام کر رہے ہو، اگر اسی پر تمہاری موت ہو گئی تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہم تمہارے حق میں تمہاری مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا سورہ مریم کے اندر اور مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ دیکھیے کتنے پیارے انداز میں اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں۔ یا ابتی، یا ابتی، یا کا لفظ قرآن مجید کے اندر نہایت ہی پیار، درد، ہمدردی، ایموشنل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ۔ اس سے پیارا لفظ قرآن مجید کے اندر، اس سے آگے پیار و محبت کا لفظ کوئی ہے ہی نہیں جو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیا کے سامنے ہم توحید کا پیغام سناتے ضرور ہے، سنانا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دنیا کے سامنے ہم شرک کی حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن آج یہ ماحول ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ ہمارے گھر کے اندر کتنے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں تعویذ ہے، گلے میں تعویذ ہے، پیر میں تعویذ ہے، گھر کے سامنے سمجھے کالا پتھر لٹک رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے عقیدہ لیے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن ہے، ہمارے مختلف قسم کے ریلیشن شپ ہیں ان سے، ہم ان کی شادیوں میں، ان کی بیواہوں میں، ان کے مختلف قسم کے فنکشن میں، گیٹ ٹوگیدر، تمام چیزوں میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ کبھی ان کو سمجھایا کہ اس حالت میں اگر تمہاری موت ہوئی تو تمہارے حق میں مغفرت کی دعا بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو منع کر دیا، اللہ نے حضرت نوح کو منع کر دیا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، تو ہم اور آپ کیا ہیں میرے بھائیوں؟ لہذا موت کا وقت بڑا اہم وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا دار و مدار انسان کا اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ لہذا ہماری زندگی میں ہے کیا؟ آج جو لوگ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں، عقیدہ توحید کی طرف بلاتے ہیں، لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا کہ وہ تمہاری آخرت بنانا چاہتے ہیں، تمہاری آخرت کی وہ فکر کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کے ملا مولوی تمہارا دنیا بھی لوٹ رہے ہیں اور آخرت بھی تمہارا لوٹ رہے ہیں۔ تمہیں جو یقین دلا رہے ہیں کہ تم وہاں پر کوئی تمہارا سہارا بن جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کے وفات کے وقت میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور شیطان یعنی شیاطین کا بھی نزول ہوتا ہے۔ شیاطین بھی اس وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یعنی ایسی موت دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شرک پر مر جائے، یا اپنے جملے، اپنی زبان سے ایسے جملے استعمال کر دے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ پوری کوشش کرتا ہے شیطان۔ لہذا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے لوگوں سے بیان کیا کہ لوگ، میں ایسے منظر دیکھ رہا ہوں جو نہ تو کیا ہے فرشتوں میں سے ہے، میں ایسا منظر دیکھ رہا ہوں جو تو نہ تو فرشتوں میں سے ہے بلکہ کیا ہے انسانی یعنی شیاطین میں سے، یا یوں سمجھیے کہ جنات میں سے، یعنی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر مجھے ان کی جھلکیاں دکھ رہی، یعنی آخری لمحات میں انسان کو یہ ساری کیفیتیں نظر آنے لگتی ہے، دکھنے لگتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے بڑے عالم،
جسے امام اہل السنہ کہا جاتا ہے، ان کی موت کا وقت آیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، موت کے وقت سکرات کے عالم میں بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، ہوش میں آ رہے تھے، تو لوگ ان کے آزو بازو بیٹھے ہوئے ان کو بار بار کلمے کی تلقین کر رہے تھے۔ جب کلمے کی تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ کی، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ لا لا لا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، اتنے بڑے عالم، اللہ اکبر، اور کتاب و سنت کی اتنا بڑا خدمت کرنے والے، اور لا لا کہہ رہے ہیں، ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ بہت تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے یعنی اس بات کے تعلق سے مجھے یعنی منع کر رہا تھا، یعنی کوئی کیا ہے مجھے غلط بات بتا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ نہیں۔ مطلب شیاطین اس وقت حضور حاضر ہوتے ہیں، اور شیاطین کیا ہے، ان کو غلط قسم کے کلمات کی تلقین کرتے ہیں، غلط قسم کی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا آخری وقت کیا ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو ایک بہترین دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو یاد رکھ لے، ہم میں کا ہر انسان یاد رکھے۔ آج کی اس خطبے سے یہ میسیج آپ لے کر کے جائیں، وہ دعا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جس دعا کے تعلق سے کہ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین، اللہ شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو یاد رکھو، یاد کرو، اور ہمیشہ پڑھو اس دعا کو۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، پروردگارا شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور شیطان حاضر ہوں، اللہ اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دعا سکھلائی ہم کو اور آپ کو، یہ دعا تو لازم آپ یاد رکھ لیں، یاد کر لیں سن کر کے، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتمہا، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتمہا، کہ اے اللہ تو ہمارے آخری عمل کو، یعنی جو آخری زندگی کے آخری اعمال ہے، اللہ اس کے خاتمے کو اللہ بہتر کر دے، اللہ ہمارے آخری عمل کو بہتر کر دے پروردگارا، ہمارا خاتمہ بہتر ہو پروردگارا۔ اس کے بعد کہا کرتے تھے وَخَيْرُ أَعْمَالِنَا وَأَوَاخِرُهَا، اور آخری عمل اللہ بہتر کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کے اچھے موت ہونے کی علامت یہ ہے انسان کے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے اچھے کام کرنے کی۔ اب اچھا کام انسان آج کیا، کل انتقال ہو گیا، یا ابھی کیا چند منٹ کے بعد ہو گیا، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے، یا اس نے 6 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے یا مرنے سے 1 مہینہ پہلے اس نے اچھے کام کیا، 2 جماعت کے درمیان صلح کرا دیا، کسی ظالم کا ہاتھ پکڑا، کسی کو انصاف دلا دیا، صدقہ و خیرات کیا، یہ سارے اچھے کام ہیں۔ مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دے دیا اچھے کام کرنے کی۔ یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اس کی موت ہو گئی، جیسے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے سورہ قمر کی اس آخری آیت پر جب پہنچے ان کی روح قبض ہو گئی۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر۔ اس آیت کو پڑھ رہے تھے کہ یقیناً جنتی میں متقیوں کے لیے اللہ نے ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ اس آیت پر جب پہنچے ان کی وفات ہو گئی۔ یقیناً ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی وفات ہو گئی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی وفات ہو گئی، ایک آدمی روزے کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، ایک آدمی خیر اور بھلائی کا کام کر رہا ہے، یقیناً حسن خاتمہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کے تعلق سے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اس کے اطراف جو لوگ بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ پر وہ قابو رکھیں اور اس وقت انہیں کلمے کی تلقین کریں۔ کلمے کی تلقین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین ہونی چاہیے۔ آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اگر نکل جائے، یقین مانو کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر الٹا ہی ہوتا ہے۔ مرتے وقت کلمے کی تلقین کوئی نہیں کرتا ہے، مرنے کے بعد جب جنازہ لے کر جاتے ہیں راستے میں دیکھیے کیا چلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔
جو لوگ پڑھتے ہیں راستوں میں جاتے ہوئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں حدیث سے۔ تو سنت سے ہٹ کر کے عمل کرنا ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور جو سنت سے حکم ہے اس کو ہم نہیں کرتے ہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ لہذا اللہ سے توفیق مانگو کہ سنت کے مطابق عمل کریں۔ آپ سنیے، مرنے والا اس وقت اس کے سامنے بیٹھ کر کے لوگ یاسین پڑھ رہے ہیں، مختلف قسم کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی اس کی یعنی حدیث میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں مسئلہ۔ یاسین پڑھنے کے تعلق سے جو بات حدیث میں آئی ہوئی ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے میرے بھائیوں۔ کلمے کی تلقین کرنے کی سینکڑوں روایتیں موجود ہیں، کئی ایک روایتیں موجود ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کلمے کی تلقین کرو میرے بھائی، اس کی آخرت کی فکر کرو، ایک بڑی سفر پر جا رہا ہے وہ، اس کے حق میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تم اگر ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، تو یہ اللہ رب العالمین سے اس کی دعا کرو کہ اس کی زبان سے وہ کلمہ نکل جائے۔ اور یقیناً جو مومن ہے، جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزارا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، سنت کی مخالفت نہیں کی اس کی زندگی میں، تو اللہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ایسے مومن بندے کو اس وقت میں ثابت قدمی عطا کرے گا، اور اس کو کلمہ توحید بھی عطا کرے گا، اور حسن خاتمہ بھی اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ہماری زندگیوں کا جو نقشہ ہے ہم اور آپ بہتر طریقے سے ہم جانتے ہیں، ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو یعنی موت ایک ایسی چیز ہے جس کا تصور آتے ہی، جس کے بارے میں سوچتے ہی دنیا کی ساری نعمتوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی کل آپ کی موت ہونے والی ہے، تو ہم دنیا کی ساری دولت ہمارے سامنے رکھ دیں، سب بے مزہ ہے، ساری چیزیں رکھ دی جائے، کچھ ان تمام چیزوں سے کچھ انٹرسٹ ہمارا نہیں رہے گا، سب چیزوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، کوئی یہ نہیں ہے۔ اور حسن خاتمہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں یہ بھی بتلائی ہیں کہ آخری وقت میں آدمی کو وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت، یہ وصیت پراپرٹی والی وصیت نہیں، وہ تو کبھی بھی زندگی میں کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن وصیت کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینا کہ میرے مرنے کے بعد تم دین پر قائم رہنا، توحید پر قائم رہنا، سنت پر قائم رہنا۔ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت رہی ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنے بچوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو لہذا دین کی تلقین کرنا، دین پر ثابت رہنے کی وصیت کرنا۔ اس کے بعد آدمی کو اگر یہ احساس ہو کہ میں بیماری کے عالم میں ہو، یا ایسا محسوس ہو کہ اب دنیا میں بہت کم دن رہنے والا ہوں، ایسا کچھ بھی احساس اور فیل ہو، تو آدمی کو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی مخلوق سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی پراپرٹی کھا لی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، اللہ کے لیے اس مخلوق سے معافی مانگ لو۔ دنیا کے اندر تمام چٹا پٹا سب کلیئر کر لو، بے باک ہو کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جاؤ۔ آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کتنی عظیم شخصیت آپ کی۔ آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحہ جب آیا، آخری وقت جب آپ، پوری تفصیلات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، تو آپ نے آخری میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور تمام صحابہ کے سامنے آپ نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں بھی انسان ہوں، اللہ مجھے بھی غصہ آتا ہے انسان ہونے کے ناطے سے۔ اے اللہ میں نے کسی پر غصہ کیا، یا میں نے کسی کو کوڑے لگائے، یا میں نے کسی پر لان تان کیا، میں نے کسی کو ڈانٹ پھٹکار کیا، اللہ اے پروردگارہ میرے کوڑے لگانے کو، میرے ڈانٹ پھٹکار کرنے کو، میرے غصہ کرنے کو اللہ تیری رحمت کا اسے ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری قربت کا اسے ذریعہ بنا دے جس شخص کے ساتھ بھی میں نے یہ معاملہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناحق کسی پر ظلم تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر کسی کو کوڑے لگایا تو کیوں لگایا؟ ہو سکتا ہے اس نے شراب پی ہوگی، یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا جس پہ آپ نے غصہ کیا ہوگا، ورنہ آپ سے ظلم کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تصور کر رہے ہیں اور اپنے مخلوق کے سامنے، صحابہ کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ کتنی گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے میرے بھائیوں،
تو لہذا یہاں پر خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، زندگیوں کے اندر ان باتوں کو یاد رکھیں، ہم بھی ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو لمحہ ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ عقیدہ توحید کے ذریعے سے مضبوط اور دین پر ثبات قدمی کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی یعنی ایسی اموات جو جس کو تو ناپسند کرتا ہے، ایسی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ موت کے تعلق سے کچھ باتیں سن رہے تھے جو ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اور اس سے کسی کو کوئی فرار نہیں ہے، اور کب کس وقت یہ مرحلہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، کب کیا ہو جائے معلوم نہیں، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو باتیں بیان کی گئی ہیں آپ کے سامنے، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، موت کو یاد کریں تاکہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نیکی کے کام آپ کثرت سے کریں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت جلد انشاءاللہ ہم پر، آپ پر پوری رحمتوں برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہونے والا ہے پوری عالم انسانیت کے لیے، لہذا اللہ سے خصوصاً دعا کرو کہ رمضان کا مہینہ اللہ ہم کو نصیب کرے، اس میں عبادتوں کا اللہ موقع نصیب کرے، اور رمضان مبارک میں اس سے پہلے کتنے لوگ تھے، آج نہیں ہے وہ اس دنیا کے اندر، تو اللہ سے دعائیں کرو، اور زندگی کب ختم ہو جائے معلوم نہیں، ہمیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو ترک اور سیریا کے اندر جو حادثے ہوئے تقریباً 6 فروری کو، کسی نے سوچا تھا ایسے حادثے ہوں گے، اتنی بڑی اموات ہوں گے؟ صرف اور صرف 45 سیکنڈ کے اندر کتنا بڑا حادثہ ہوا، 45 سیکنڈ، 40 منٹ نہیں، 45 سیکنڈ کا جو زلزلہ آیا تھا میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا پوری بستیاں قبرستان کے اندر بدل گئی، ویران ہو گئی پوری بستیاں، جو 45 منٹس پہلے جو زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا، 45 منٹس پہلے جو طاقتور تھا وہ کمزور ہو گیا، 45 منٹس پہلے جو صحت مند تندرست تھا وہ زخمی ہو کر کے ہاسپٹل پہنچ گیا، 45 منٹس پہلے جو دوسروں کو دینے والا تھا وہ لینے والا بن گیا میرے بھائیوں۔ تو لہذا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کس وقت زندگی کروٹ لے لے، کب کس وقت زندگی کے اندر کون سا مور آ جائے معلوم نہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنی مال، اپنی طاقت، اپنی عہدے، اپنے منصب، اپنی حسن، اپنی جمال، کسی چیز پر گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، یہ سب رہنے والا نہیں ہے، 40 سیکنڈ کے اندر یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس معاملے کے اندر یعنی درستگی اور درست راستے کو اپنانے کے اللہ ہم کو آپ کو توفیق نصیب فرما۔ وقت مکمل ہو گیا میرے بھائیو، آخر اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسجد کا جس طرح سے آپ ہر جمعہ تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ سے جو بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، مرد و خواتین تمام کے تمام زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ آپ کی دیے ہوئے مال کو اللہ قبول کرے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرما دے۔ اور ایک خاتون جس کا ڈیلیوری پوزیشن تھوڑا نازک ہے، ان کا کچھ سرجری اور بچے کا بھی کچھ پرابلم ہے، دعا کی خصوصی درخواست کی گئی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے اور اس ماں دونوں کی جان کی اللہ حفاظت فرمائے اور آسانی کے ساتھ اس کے اس مرحلے کو مکمل کرا دے، جو عورتیں بھی اس حالت میں اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر